ضروری ایک بات آپ کو یاد کروائیں گے، جس میں آج 18 مارچ ہے اور آج خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، اور خان صاحب جب گئے جوڈیشل کمپلیکس، وہاں پہ شیلنگ ہوئی اسلام آباد، آپ سب کو یاد ہوگا۔ اور آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کو کبھی نہیں بھولے گا کہ جب اس جماعت کے سب سے بڑے لیڈر پاکستان کے اور سب سے بڑی جماعت جو کہ بعد میں سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری، تو ان کے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں وہ عدالت میں پیش تھے اور ان کا گھر کا دروازہ توڑا گیا، اور خواتین ان کے گھر، ان کی وائف تھیں، گھریلو خاتون ہیں، بشرا بی بی وہ تھیں اور خواتین تھیں، تو ان کو ہراساں کیا گیا، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، اور وہ توڑ پھوڑ جو آج سے 3 سال پہلے جو شروع ہوئی ہے، وہ توڑ پھوڑ آج دن تک جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے، جو ہم اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، وہ سو کالڈ گورنمنٹ تھی، تو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کے اس وقت کے ایکٹ کو آج بھی، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات پاک بھی نہیں بھولے گی جو ظلم کی داستان پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہوئی اور آج دن تک جاری ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ سیشن بلایا گیا ہے اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ، تو آج جو میں نے ایجنڈا دیکھا ہے اس میں ہمارا لا اینڈ آرڈر اور خان صاحب کی رہائی، انفلیشن، اور جو ہماری خان صاحب سے لیڈرشپ یا سیاسی لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اس پہ ہم نے یہ سیشن بلایا، لیکن آج ایجنڈے پہ نہیں لایا جا رہا۔ ابھی ہم اسمبلی میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں، چونکہ یہ ریکوزیشن پہ اسپیکر صاحب نے بلایا ہے، تو جو گورنمنٹ بلاتی ہے وہ گورنر اس کو ریکوزیٹ کرتا ہے، تو جو بلاتی ہے اپوزیشن اس کو اسپیکر صاحب بلاتے ہیں، تو انہوں نے یہ بلایا ہے، آج انہوں نے نہیں رکھا ہمارا ایجنڈا، تو اس کے بارے میں بھی ہم جا کے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں رکھا، کیا اتنے ڈر گئے ہیں کہ آپ اسمبلی میں بھی بات کرنے سے گھبراتے ہیں؟ پچھلے اجلاس میں انہوں نے ہیزرڈلی چند اتھارٹیز کو پاس کیا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کی 2 اتھارٹیز ہیں، اس کے بارے میں ہمارے جو 2 ممبر ہیں، فرق جاوید مون صاحب اور کرنل شعیب صاحب، یہ بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے پاس کی، اور جس طرح یہ ہر شعبہ کا گلا گھونٹنے جا رہے ہیں، جس طرح یہ لوکل گورنمنٹ بل لے کے آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد، اور جس طرح یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں پنجاب کی ہیلتھ سینٹرز کو، اور ہیلتھ سینٹرز کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد تقریباً ہزاروں جو بچے ہیں، ہزاروں جو ملازمین ہیں، وہ ٹرینڈ ملازمین ان ٹرینڈ لوگوں کے آگے آ جائیں گے، اور ہمارے ہاسپٹلز کی کارکردگی پہلے بھی اللہ ماشاء اللہ ہے، جو میو ہاسپٹل والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اپنی عادتوں سے ہی ایکسپوز ہو رہی ہے، اور جس طرح انہوں نے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آؤٹ سورس کر کے اور ان کا نام رکھ دیا مریم نواز بنیادی ہیلتھ سینٹرز، یعنی پہلے انہوں نے نام رکھا ہے اور بعد میں یہ ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اسکول آؤٹ سورس کیے۔ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے اس وقت، کہ اس وقت سرگودا میں کل 2 دہشت گرد جو ہیں وہ ایک بندے کو بازار میں قتل کر کے چلے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب کی صورتحال اس مریم بی بی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے، اور ہم لا اینڈ آرڈر پہ آج بات کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور میں اگلی بات آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت 35% یوٹیلائزیشن ہوئی ہے ٹوٹل بجٹ کی۔ یہ جو اشتہار 60 صفحات کے اشتہار ہیں، یہ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو یوٹیلائزیشن ہے وہ تقریباً پورے بجٹ کی 842 ارب روپے کا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، اس کی جو ہوئی ہے یوٹیلائزیشن وہ 35% ہوئی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اگر ہمارا ایجنڈے کے ہمیں اسپیکر صاحب بتائیں گے، اگر ہمارا ایجنڈا سکپ ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہم اپنا لائحہ عمل بتائیں گے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں، جو انہوں نے بڑے یہ ایک اپنی مناپلی، جس طرح یہ ایک خاندان 3 نسلوں سے ہمارے اوپر آ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کریں، یہ انہوں نے اس طریقے سے اتھارٹیز بنائی ہیں۔